اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الہدی ھدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم ان یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الا الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو. آپ کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا کہ تم دیے گئے، یا یہ کہ یہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے. آپ کہہ دیجئے فضل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے. اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں تو خزانے کا امین بنا دے تو بھی وہ تجھے واپس کر دیں، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تو انہیں 1 دینار بھی امانت دے تو تجھے ادا نہ کریں. ہاں یہ اور بات ہے کہ تو اس کے سر پر کھڑا رہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم ان جاہلوں غیر یہودیوں کے حق کا کوئی گناہ نہیں. یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں. کیوں نہیں مواخذہ ہوگا؟ البتہ جو شخص ہو اپنا قرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے. بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یقیناً ان میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں. اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں. وہ تو دانستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں. کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دے یہ لائق نہیں، پھر بھی وہ لوگوں سے کہے تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا تم سب رب کے ہو جاؤ، تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کرے. کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو. یہودیوں کا تذکرہ پیچھے سے چل رہا ہے کہ ان لوگوں کا معاملہ عقیدے میں، منہج میں، دین میں اور معاملات میں کیا تھا، اور ان کا بگاڑ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے لوگوں کے درمیان کس چیز کو مشہور کر رکھا تھا. تو اس میں ایک چیز یہ کہ سوائے تمہارے دین پر چلنے والے اور کسی کا یقین نہ کرو، یعنی صرف اور صرف تم یہودیت کو سچا مانو اور اس کے علاوہ کسی کو سچا اور صحیح نہ مانو. حالانکہ یہ بات ان کے دین کے بھی خلاف تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب میں یہ بات نازل فرمائی تھی کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئیں گے
سب کی نبوت کا اقرار کرنا، اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح علامتیں وہ اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے، اور مختلف مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سوالات کیے، جو آپ کو پہچاننے کی علامتیں تھیں وہ تمام کے تمام پائی، اپنی مجلسوں میں اس کو کہتے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے لوگوں میں یہ کہتے تھے کہ بس صرف یہی حق ہے۔ اب دیکھیے یہیں پر ایک چیز کتنی صاف کر دی قرآن نے ایک لفظ میں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو، جبکہ اللہ کی نازل کردہ ہدایت پر یقین رکھنے والا حق پر ہوتا ہے۔ تم نے جو ضابطے بنا لیے، تم نے جو قاعدے بنا لیے، تم نے جو اصول بنا لیا، وہ دین نہیں ہے۔ بات یہ کہنی چاہیے تھی، لیکن وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، آپ کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، یہودیت ہدایت نہیں ہے، مسلک، گروہ، جماعتیں ہدایت نہیں ہے، ہدایت اللہ کا نازل کردہ حکم ہے۔ پہلے پارے میں یہ بحث گزر چکی کہ یہود کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں، نصارہ کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ، کسی فرقے اور جماعت کا نام اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا ہے، صفت بیان کی ہے، خوبی۔ حق پر کون ہے؟ حق پر وہ ہے بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ کے حکم کے آگے، اور اللہ کا حکم آیا فوراً تسلیم کر لیا، رسول کی بات آئی فوراً مان لیا، وہ حق پر ہے۔ صفت بیان کی اللہ تعالیٰ نے۔ یہودیوں کی یہ خوبی تھی، جب کوئی شخص اپنے مسلک کی لڑائی لڑے، دلیل کی لڑائی نہ لڑے، اللہ کے دین کی لڑائی نہ لڑے، اللہ کے دین کو نہ پیش کرے، یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ وہ کس طرف بلا رہا ہے۔ اس کی دعوت حق نہیں ہو سکتی، بالکل واضح بات ہے یہ۔ حق وہ ہے جو رب نے نازل کیا آسمان سے، جس کو بیان کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وحیوں کی طرف جو دعوت دے ہوئے۔ تو کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، لوگوں کا بیان کیا ہوا معاملہ نہیں ہے ہدایت، لوگوں کا بنایا ہوا معاملہ ہدایت نہیں ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں، اب یہاں پر مسلکی جھگڑے بھی ختم ہو گئے، اگر آدمی کا دل کھلا ہوا ہے، سینہ کھلا ہوا ہے تو مسلکی جھگڑے بھی طے ہو گئے۔ ہدایت اصل میں اللہ کی ہدایت ہے، یعنی وحی ہے، وحی جلی قرآن، وحی خفی حدیث، بس یہ دو چیزیں اللہ کے نبی نے اسی کو بہت سادہ انداز میں بیان کیا۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہدایت اصل میں اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا یقین نہ کرے کہ کوئی اس جیسا دیا گیا جیسا تم دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا تم کو دیا ہے، جو تمہارے پاس دین ہے، ایسا کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے کہ یہ کیا کیا کہتے تھے، اور ایک بات کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ یا یہ کہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں۔ دو چیزیں، ایک تو تمہارے جیسا کسی کا نہیں ہے، اور دوسرا اپنے لوگوں میں کہتے تھے تمہارے بارے میں اللہ کے پاس جھگڑا کریں گے۔ کیا جھگڑا کریں گے؟ جھگڑا یہ کہ ان کی کتابوں میں جو باتیں بیان کی گئی تھی اللہ کے نبی کے بارے میں، وہ بیان کرتے اگر یہ لوگ، تو قیامت کے روز جب اللہ کے جناب میں کھڑے ہوں گے تو حجت ہو کہ ان کے خلاف کیا ہے اللہ، یہ تو خود یہ بیان کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ کہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے نبی یہ تجھ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، تو وہ باتیں تم اگر ان لوگوں کے درمیان کہو گے تو قیامت کے روز حجت ہوگی وہ تمہارے خلاف، اور اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوگے تو مقدمہ قائم ہوگا، تو وہ بات چھپا لے جاؤ۔ کتمان علم کا چھپانا یہ بہت سنگین جرم ہے۔ یہودیوں کے یہاں بالکل عام تھا یہ کتمان علم، اور ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی کچھ لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے کتمان علم، یعنی علم کا چھپایا جانا۔ حق بات اگر ہے تو بلا کسی لومۃ لائم، کسی کی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر بتانا چاہیے۔ اس بات کا حقدار اللہ زیادہ ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس بات کا حقدار اللہ زیادہ ہے
کہ اس کی بات کا لحاظ کیا جائے، اس کو نہ 2 نمبر پر ڈالا جائے۔ اس بات کا حقدار اللہ تعالیٰ ہے کہ اس کے پیغام کو دوسرے کے پیغاموں کی پرواہ کیے بغیر بیان کیا جائے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہودیوں کے اندر یہ بھی تھا کہ وہ چھپا لیا کرتے تھے۔ یہ باطل کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ بہت ساری حق باتیں جب تک ان سے پوچھا نہیں جاتا ہے وہ لوگ بیان نہیں کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، اتمام حجت نہ ہو جائے، لوگوں کے درمیان دلیل نہ بن جائے۔ تو ایک چیز یہ اللہ نے جواب دیا، آپ کہہ دیجئے فضل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی ان لوگوں کا ایسا کہنا تھا کہ نبوت خانوادہ یہودیت میں، فرقہ یہودیت کے اندر رہے گی، نبی جتنے بھی آئیں گے سب یہودی ہوں گے، یہودیوں میں آئیں گے۔ اسی لیے جو انبیاء کرام آئے ان کی مخالفت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیسی سازشیں کی۔ خیر یہ تو بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ بنی اسماعیل میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسحاق اور دوسرے اسماعیل۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے ان کی نسل میں تاریخ جو بتاتی ہے، جو لوگوں نے لکھا ہے تحقیق کر کے، کہ کوئی نبی نہیں تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت اسحاق جو تھے تو ان کے بیٹے حضرت یعقوب نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف نبی، پھر اس کے بعد جتنے بھی ہیں موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ، یہ تمام انبیاء کرام بنی اسرائیل میں سے تمام۔ بلکہ آسمانی مذاہب جو بیان کیے جاتے ہیں اور غیر آسمانی مذاہب، تو اس کی 2 ٹائپ کی تقسیم ہے مذاہب کی، ایک تو آسمانی اور غیر آسمانی۔ آسمانی مذاہب میں آتی ہے یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ غیر آسمانی مذاہب میں تمام کے تمام آ جاتے ہیں۔ غیر آسمانی مذاہب جو ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو سارے مذاہب کا سلسلہ جا کے آرین سلسلے سے ملا ہے، یعنی سب وہیں سے نکلے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ اور آسمانی مذاہب جو ہیں یہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر ملے ہیں، یعنی سارے سلسلے وہیں سے نکلے ہوئے آسمانی مذاہب کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا، اور جب آپ اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وہاں بسایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کعبہ کی تعمیر کا جب حکم دیا باپ بیٹے کو، تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت تو آپ نے دعا مانگی کہ اللہ انہی لوگوں میں سے ایک نبی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ انہی میں ایک رسول مبعوث فرما۔ اور 4000 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ تو دعا کبھی کبھی بڑی طویل وقفے کے بعد بھی قبول ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کو امید نہیں تھی کہ آخری نبی بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے آ جائے گا۔ اب جب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی تھی اس ذمہ داری کو انہوں نے کما حقہ نہیں ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی فضیلت دی تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، تمام عالم پر فضیلت تھی۔ فضیلت کیوں تھی؟ نبوت ان کے درمیان تھی، اللہ کے احکامات مبعوث اتارے جاتے، ان احکامات کو وہ لوگوں تک کے پہنچاتے۔ دنیا کی قیادت اس قوم کے پاس رہے گی جس کے پاس اللہ کی نازل کردہ ہدایت رہے گی۔ اب جب ان لوگوں نے نافرمانی کی، روگردانی کی، ان احکامات کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو چھین لیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ وہ جسے چاہے اپنا فضل عطا کرے، جسے چاہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دینے کے بعد چھین لے، یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ آدمی اس نعمت کے لائق نہ رہ جائے، اس کا عمل اس نعمت کے لائق نہ رہ جائے کہ وہ نعمت اس کو ملے، تو پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ منتقل کر لیتا ہے۔ تو نبوت کا جو معاملہ تھا انہوں نے اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا۔ خیر امت ہونے، برائی کو روکنے، بھلائی کا حکم دینے، تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں منتقل کیا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضل ملا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ جسے چاہے، فضل تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون اس کا متحمل ہے، کس کو دینا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو
تو کس کے پاس ہے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی وحی یہاں ہے, ان کو اطاعت اور فرما برداری کرنا تھا. یہ عصبیت نہیں ہونا چاہیے, ورنہ یہی چیز تو ابو جہل کہتا تھا. ابو جہل نے کیا کہا جانتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو وہ کہتا ہے کہ بڑا عجیب معاملہ ہے, ہمارے اور قبیلہ بنی ہاشم کے درمیان مقابلہ ہوا. انہوں نے مہمان نوازی کی, ہم نے مہمان نوازی کی. انہوں نے لوگوں میں مال تقسیم کیا, ہم نے مال تقسیم کیا. جب ہمارا اور ان کا مقابلہ دو برابر کے گھوڑ سواروں کی طرح ہو گیا تو ان میں ایک شخص کھڑا ہوا اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ تو وہ کہتا مرد تم تک مخالفت, یعنی مخالفت کی کوئی وجہ نہیں ہے, صرف عناد ہے اور بغض ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کی وحیوں کو ماننا تو یہ سب باتیں نہیں ہیں. یہودیوں کا معاملہ دیکھیے ایسا ہی ہے, یہ مزاج. مخالفت کی وجہ مسلکی عصبیت, گروہی عصبیت, یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اگر دلیل کے خلاف کوئی ہے تو آپ اس کی مخالفت کریں, اور اگر دلیل کے مطابق ہے تو آپ کے خلاف ہے, موافق ہے, اس کی کوئی غلط نہیں, اس کو قبول کرنا چاہیے. یہ یہودی مزاج ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم, وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے. اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ فضل نازل کرتا ہے, اور اللہ اپنی رحمت دیتا ہے. یہ اللہ کی طرف کا معاملہ ہے, بندوں کے ساتھ نہیں ہے. اس بندے کے ساتھ ہدایت ہے, اس بندے کے ساتھ فضل ہے, اس بندے کے ساتھ خیر خواہی, نہ اللہ کے ساتھ. یہ اللہ جسے چاہے مخصوص کرے. اللہ بڑے فضل والا ہے. اب یہ دیکھیے یہودیوں کی جو صفتیں بیان کی گئی ہے اس سے بچنا ہے ہم کو, اسی لیے یہ دیکھیے آگے ان کی خرابیاں. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَّا إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں اگر انہیں خزانے کا امین بنا دے تو بھی تجھے واپس کر دیں گے, اور بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تو انہیں ایک دینار امانت میں دے تو تجھے نہ ادا کریں, واپس نہیں لوٹائیں. ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. یہ اور بات ہے کہ تو ان کے سر پر کھڑا رہے. دیکھیے قرآن ہے یہ. پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بعض ایسے ہیں کہ خزانے کا بھی امین بنائیں گے تو واپس کر دیں گے. مطلب یہودیوں میں کچھ خوبی والے لوگ ہیں تو پہلے اس کا اعتراف کیا گیا. کسی کے اندر اگر خوبی ہے تو اس کو ماننا چاہیے. آدمی کبھی کبھی مخالفت کرتا ہے تو خوبیوں کو بھی بالائے طاق رکھ دیتا ہے. یہ قرآن نے مزاج دیا. کتنے سخت دشمن تھے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ایک جگہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. یعنی نصارہ جو ہیں ان کو تو کچھ مودت ہے مسلمانوں سے, لیکن یہ انتہائی شدید دشمن ہے مسلمانوں کے. یہودی سب سے بڑے دشمن روئے زمین پر مسلمانوں کے یہودی ہیں, سب سے بڑے. اللہ نے اس کو بار بار بیان فرمایا ہے. تو یہود کے اندر جو خوبی ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کے بارے میں بیان کیا کہ کچھ ایسے خزانے کا بھی امین بنا دے تو لوٹا دیں گے, اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو ایک دینار بھی اگر دے گا خیانت کر جائیں گے, خائن لوگ ہیں. وجہ بھی اللہ آگے بیان کروائے. واقعات ملتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام نامی یہودی بہت بڑے عالم تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے ان کے پاس 12 اوقیہ سونا بطور امانت رکھا اور جا کر کے کہا کہ مجھ کو دو. فوراً آپ نے لوٹا دیا. فحاس نامی ایک یہودی تھا, اس کے پاس 1 دینار ایک شخص نے رکھا. جب رکھا بس مکر گیا. کب دیا, کہاں دیا, کیسے دیا. یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ اگر کوئی ان کے پاس پیسہ رکھے تو نکال نہیں سکتا تھا. یہ معاملہ تھا. جو لوگ دنیا کے معمولی مال کے معاملے میں ایماندار نہیں ہیں, خائن ہیں, وہ دین کے معاملے میں ایماندار ہو سکتے ہیں. عبداللہ بن سلام کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, لیکن ان لوگوں کا معاملہ کیوں یہ تھا ان کے درمیان, کیوں ایسا تھا؟ ان لوگوں نے ایک عقیدہ گڑھ رکھا تھا. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے ہم پر جاہل یہودیوں کے حق کا کوئی گناہ نہیں. یعنی کوئی اگر یہودی نہیں ہے تو اگر اس کا مال آپ نے ڈبا لیا کوئی گناہ نہیں ہے آپ کے اوپر. ان لوگوں کی ایک کتاب ہے تلمود, اس کی شرح ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی, اس کی شرح ہے. یہودیوں کو آج آپ دیکھو گے تو وہ
तावीज़ के तरह सा एक इतनी बड़ी किताब ऐसे लटकाए रहते हैं गर्दन में। यहूदियों को पहचान भी है ये। और उनके जो रिब्बी हैं वो छोटी सी टोपी सर के बिल्कुल बीचों बीच में। खैर, तो तलमुद जो है वो उसकी शरह, उसमें लिखा है कि जितने भी गैर यहूदियाँ ये इसलिए पैदा किए गए कि हमारी ग़ुलामी करें, और इनका माल हड़प कर लेना हमारे लिए जायज़ है। बल्कि शिमूएल नामी एक बहुत बड़ा रिब्बी इनका आलिम था, वो कहता है कि अगर किसी यहूदी का मुकद्दमा किसी काजी के पास आए तो उसको देखना चाहिए पहले यहूदी कानून से अगर यहूदी को बचा सकता है तो बचा ले। अगर यहूदी कानून में गुंजाइश नहीं है तो फिर जो आदमी मुकद्दमा लेके आया उसके कानून से देखे बचा सकता है कि यहूदी का उस कानून से उसको यहूदी को बचा ले। अगर उसमें भी गुंजाइश नहीं है तो किसी भी हीले से यहूदी को बचा ले। अगर कोई पड़ी हुई चीज़ उसको मिले तो जहाँ पड़ी हुई मिलती है उस मकाम का जायज़ा ले वो। अगर अतराफ में यहूदी बस्ती है तो ऐलान करे, और अगर अतराफ में यहूदी बस्ती नहीं है तो चुपके से रख ले, वो उसकी अपनी मिल्कियत हो जाती है। अगर किसी बैल ने किसी यहूदी के बैल को ज़ख्मी कर दिया तो उस पर क़िसास है, लेकिन अगर किसी यहूदी के बैल ने किसी दूसरे के बैल को ज़ख्मी कर दिया तो उस पर कोई मुकद्दमा नहीं है। कि बाकायदा उन लोगों के था तो दूसरे का माल लेकर के वो हड़प कर लिया करते थे। मुसलमानों में भी आज ऐसा तबका है। इसकी वजह से उन लोगों ने क्या कहा, गैर यहूदी से सूद लेना जायज़ है। ये जो सूदी निज़ाम चल निकला और इंतहाई संगुदली जो उनके दरमियान आई, बुराई और गुनाह आया, इसकी बुनियाद पर दूसरे यहूदियों के साथ अगर ये करे तो मुसलमानों में भी आज एक तबका ऐसा पाया जाता है जो कहता है गैर मुस्लिमों से सूद लेना जायज़ है। बल्कि बाज़ लोगों ने तो इसमें बड़ी जसारत ये की कि दारुल हर्ब में सूद लेना जायज़ है। अब दारुल हर्ब किसको कहते हैं? दारुल अम्न कहते हैं, दारुस्सलाम। दारुस्सलाम कहते हैं जहाँ इस्लामी ममलिकत हो। दारुल हर्ब उसको कहते हैं जहाँ कुफ़ार की ममलिकत हो, जहाँ इस्लाम पर अमल मुश्किल हो। इसीलिए एक नई इस्तिलाह बनाई गई दारुल अम्न, यानी ऐसे ममालिक जहाँ इस्लाम कानून नहीं है इस्लामी, लेकिन वहाँ पर इस्लामी अहकामात पर अमल करने की आज़ादी है। तो ये कहते हैं कि दारुल इस्लाम दारुस्सलाम को छोड़कर दारुल हर्ब में सूद लेना जायज़ है। मुझको एक नौजवान का वाक़या याद आ रहा है कि जब उसने तहकीक की, कुरान और हदीस पर अमल करना शुरू किया, तो अपने घर में वो अपने अहले खाना से बहस करने लगा कि हमारे यहाँ मार्केट में चेक डिस्काउंट की एक रस्म है। यानी चेक डिस्काउंट करने का मतलब ये कि चेक अगर रहता है तो वो किसी सूदखोर को दे दिया जाता है, वो अपनी सूद की रकम काट करके कैश पैसा दे देता है। तो अपने घर में उस पर बहस करने लगा कि ये नहीं करना है, ये सूद है। पैसे पर पैसा अगर लिया जाएगा, जैसे अनाज या कोई भी चीज़, तो बिल्कुल बराबर रहेगी, कमी ज़्यादती नहीं होगी। तो कहा ये नहीं होगा। तो उसको समझाते हुए उसी के ख़ानदान के एक साहब, उसके चचा, कहने लगे कि असल में हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पर मामला ज़रा अलग है। तो मुस्कुरा कर कहने लगा, अच्छा, मैं समझता था कि सऊदीया का भी इस्लाम वही है जो इंडिया का इस्लाम है, लेकिन मुझको आज मालूम पड़ा कि इंडिया का इस्लाम थोड़ा अलग है। तो वह चला गए। किसी हालत में सूद जायज़ नहीं है, किसी मकाम पर जायज़ नहीं है। बाज़ लोगों ने तो बरेलवी मकतबा फ़िक्र को उलमा ने फतवा दिया कि ये नफ़ा है, उसका नाम ही बदल दिया और सूद को जायज़ करार दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है, बीमा है, इंश्योरेंस और ना जाने क्या क्या चीज़ें जो सूदी निज़ाम के साथ चलने वाली है, स्टॉक मार्केट वगैरह। हालांकि स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी कंपनी को अपना शेयर बेचने की इजाज़त उस वक्त तक नहीं मिलती है जब तक कि RBI जो है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से उसको इजाज़त ना मिले। और जिस कंपनी का शेयर RBI क्या शेयर जिस कंपनी में होता है उसी को इजाज़त मिलती है, यानी जब तक कि वो फाइनेंस ना करे कुछ ना कुछ बैंक से, उस वक्त तक के नहीं। यानी जितनी कंपनी के शेयर बेचे जाते हैं, हर कंपनी के शेयर में कुछ ना कुछ, हर कंपनी की मिल्कियत में कुछ ना कुछ सूदी सिस्टम रहता है। विदाउट सूद वो नहीं करते। तो यहूदियों का ये मामला था। हराम और हलाल का जहाँ तक मामला है, अल्लाह ने हराम करार दिया है, अब तुम ईमान वाले हो, अल्लाह ने रोक दिया, रुक जाना है। यहूदियों का ये मामला था। क्या कहते हैं कि इन जाहिलों का हक
حق کا کوئی گناہ نہیں، یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی کہ غیر یہودی سے اگر لو، غیر مسلم کا اگر مال ڈبا لو تو کوئی بات نہیں ہے، قیامت کے روز وہ تم کو پکڑے گا نہیں، کیونکہ وہ تو جہنمی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم سے سوال جواب ہوگا، تم نے جو دیانتی کی، خیانت کی، اس کا مال غصب کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بلا من اوفی بعہدہ واتقی، کیوں نہیں مواخذہ ہوگا، کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ یہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو شخص اپنا قرار پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب ہجرت جب آپ نکلے تو مشرکین مکہ کا مال رکھا ہوا تھا۔ ہم سے اللہ پوچھے گا کہ تو نے وعدہ خلافی کی، تو نے ایمانداری کی، تو نے سود سے اپنے آپ کو بچایا، ہم سے یہ سوال ہوگا، اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا، تو کیوں نہیں مواخذہ ہوگا؟ ہر شخص سے نیکی اگر اس نے ذرے کے برابر بھی کی ہوگی تو لے آئے گا اللہ، اور برائی ذرے کے برابر بھی کی ہوگی تو لے آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا وہاں انصاف کا معاملہ ایسا ہوگا کہ جن پر شریعت نہیں ہے، جانور، یعنی یہ سمجھانے کے لیے کہ سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو وہ بے سینگ والی بکری کو بھی بدلہ اللہ تعالیٰ دلائے گا، تو کیوں نہیں ہوگا؟ یہ جھوٹ ہے جو شخص یہ کہتا ہے، اس سے دلیل پوچھئے کہ اللہ نے کہاں حکم دیا ہے کہ کافر، ذمہ یا غیر مسلم کے ساتھ ہم اس قسم کا معاملہ کر سکتے ہیں، اس کی دلیل چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے جو عہد و پیمان اور وعدہ اور اقرار اور امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد، اللہ سے ہم نے عہد و پیمان کیا، تیری بندگی کریں گے، تیری عبادت کریں گے، تیرے احکامات پر عمل کریں گے، لوگوں کو دیکھ کر نہیں، جو تو نے نازل کیا اس پر عمل کریں گے، اپنی قسموں کو، اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں۔ اب اللہ کے عہد کو توڑ دیا انہوں نے معمولی فائدے کے لیے۔ قسم، کوئی مال فروخت کرنا ہے تو اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، دوسرے کو یقین دلانا ہے تو اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، معمولی سا مال چاہیے تو اللہ کی قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک معاملہ آیا، ایک مقدمہ آیا۔ یہاں پر ذرا سا ایک چیز اور سمجھ لیجیے، ہمارے یہاں جو پنچ و حضرات ہیں عموماً لا علمی میں ایک کام کر جاتے ہیں، لا علمی کی وجہ سے ان کو معلومات لے لینا چاہیے۔ اگر دو فریق ہیں اور دونوں کا دعویٰ ایک ہے، دو فریق ہیں اور دونوں کا دعویٰ ایک ہے، یعنی کسی فرض کر لیجئے کسی مکان کے بارے میں دونوں کا دعویٰ ہے یہ میرا ہے، یا 1,00,000 روپئے کے بارے میں ایک فریق کا دعویٰ ہے کہ اس نے دے دیا اور دوسرے فریق کا دعویٰ ہے کہ نہیں دیا، میرا اس کے ذمہ ہے، دعویٰ دونوں کا ایک ہی ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارے یہاں پنچایتیں جب بیٹھتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی دونوں ایک ہی دعویٰ کر رہے ہیں تو ایک تو جھوٹا ہے اس میں، کیونکہ ایک مکان کے بارے میں اگر دونوں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ میرا ہے، یہ پلاٹ میرا ہے، یہ مکان میرا ہے، تو ایک تو جھوٹا ہے، ایک ہی کا ہے وہ، تو ہم دونوں کو قسم نہیں دلائیں گے، کیونکہ اگر ہم نے قسم دلا دیا، نے حلف اٹھوا لیا، تو ایک تو جھوٹا ہے تو ایک کو تو جھوٹی قسم ہم نے دلوا دی، تو ہم یہ جرم نہیں کریں گے، یہ غلط بات ہے۔ شریعت نے اصول دیا ہے، شریعت میں اصول کیا ہے؟ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے گا تو اس کے ذمہ دلیل ہے، یعنی جس نے یہ دعویٰ کیا یہ میرا ہے، اس کے ذمہ یہ ہے کہ اب وہ گواہ پیش کرے۔ اگر وہ گواہ نہیں پیش کر سکا تو اب جب مدعا علیہ ہے، مدعی کو گواہ اور مدعا علیہ کو کیا کرنا ہے؟ اب وہ حلف اٹھا کر کے کہہ دے گا کہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ یہ میرا ہے، تو وہ اس کا ہو جائے گا۔ مدعی کے لیے گواہ ہے اور مدعا علیہ کے لیے حلف، دونوں سے حلف نہیں اٹھایا جائے گا، جو دعویٰ کرے گا دلیل لا، گواہ لا اس پر کہ تیرا ہے۔ اب اس کے بعد صحابی کا معاملہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم گواہ لاؤ اور نہیں تو مدعا علیہ سے حلف ہے۔ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر وہ حلف اٹھا لے تو کہا اس کا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی معمولی چیز کے لیے اللہ کے نام کو استعمال کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے اس کی طرف دیکھا کہ نہیں اتنا غضبناک ہوگا قیامت کے روز، اتنا زیادہ غضبناک ہوگا اللہ تعالیٰ. تو کبھی بندہ مومن جھوٹا حلف، جھوٹی وہ بات نہیں اٹھا سکتا، جھوٹی گواہی اور جھوٹی قسم نہیں اٹھائے گا. اور یہ بھی کہ چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے اللہ کا نام استعمال نہ کرو. صحابہ کرام اور تابعین کا معاملہ یہ تھا کہ اگر اللہ کا نام آ جائے تو ان کا معاملہ بالکل الگ تھا. حضرت حسن بصری کا غالباً ایک واقعہ ملتا ہے کہ کسی معاملے میں یہ اللہ کا نام بہت بڑا ہے، معمولی نہیں ہے. یہ اللہ کا نام اگر کوئی لے لے بات وہاں ختم کر دیتا ہے ایک بندہ مومن، بات ہی نہیں کرتا ہے. حضرت حسن بصری ایک معاملے میں انہوں نے گواہی دی اور کہا کہ ایسا ایسا معاملہ تھا، میں نے خود دیکھا. سامنے والے نے کہا کہ اللہ کی قسم ایسا معاملہ نہیں تھا. حضرت حسن بصری کانپ گئے اور کہتے ہیں اللہ سچا ہے، اس کا نام سچا ہے، میری آنکھیں جھوٹی ہے، اب میں اپنی بات واپس ختم کرتا ہوں معاملہ. یہ تھا ہمارے یہاں خوف نہیں کھاتے ہیں لوگ. اللہ کا نام اگر آ گیا زبان پر، بہت اللہ سب سے عظیم ذات کا نام، اس کو معمولی چیز کے لیے کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. غلط چیز کے لیے اگر آدمی استعمال کیا اللہ رب العالمین نظر رحمت سے اس کو نہیں دیکھے گا. یہ یہودیوں کی صفت تھی کہ معمولی قیمت کے لیے اللہ کے نام کو استعمال کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھوڑی قیمت پر اپنے اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا. کتنی چیزیں بیان کی گئی. غضب ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ کا کہ ان کی بات بھی نہیں سنے گا اللہ. صفائی کا موقع ہے کسی کو وہاں دیا جائے گا، لیکن یہ اتنا بڑا مجرم ہے اس کو اس کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا. صفائی کا کتنا موقع رہے گا وہاں. آدمی جب دیکھے گا کہ میرے خلاف تمام چیزیں ثابت ہو گئی، تو حدیث میں آتا ہے، قرآن میں بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اب جرم ثابت ہو گیا، اب لکھا ہوا لے کر کے گیا، یقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. 3 گواہیاں آدمی لے کر جائے گا وہاں. ایک تو لکھی ہوئی کتاب جس میں سب چھوٹی بڑی بات لکھی ہوگی، دوسرا زمین پہ جو کچھ کیا وہ. اللہ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن کے اندر اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. زمین اپنی خبریں بیان کرے گی کہ یہاں یہ کیا. اب کیا ہوگا جب آدمی دیکھے گا بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں ہے، تو بچنے کے لیے وہ یہ کرے گا، کہے گا اللہ آج میں اپنے خلاف کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں، کسی کی گواہی نہیں مانوں گا، نہ یہ کتاب نہ کچھ نہیں مانوں گا. اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا. بل اب اس کا ہاتھ گواہی دے گا، اس کا پیر گواہی دے گا. تو اپنے خلاف نہیں سنے گا نا، یہ دیکھ تیرا جسم اب بول رہا ہے، تو وہ کہے گا تجھی کو بچانے کے لیے تو مکر رہا تھا میں. لیکن ان کو کوئی، اللہ اتنا غضبناک ہوگا. رب کے نام کو تم نے معمولی قیمت کے لیے، متاع دنیا قلیل، پوری دنیا بہت قلیل چیز ہے اللہ کے دین کے سامنے، کوئی قیمت نہیں ہے پوری دنیا کی. پڑھیے واقعات صحابہ کرام کے. حضرت یہ اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رومی بادشاہ نے صحابی سے کہا کہ آدھی سلطنت دے دوں گا، اپنی بیٹی سے شادی کر دوں گا. کہا بڑی چھوٹی قیمت تو نے ایمان کے بدلے میں دی ہے، تو ایمان کی قیمت جانتا کہاں ہے؟ بہت چھوٹی چیز پیش کی ہے ایمان کے سامنے. کہا دردناک موت دوں گا. کہا پرواہ نہیں. یہ ایمان کی قیمت، اسلام کی قیمت، اللہ کا نام سب سے عظیم ہے. تو جو ایسا کریں گے نہ دیکھے گا، نہ ان کو بات چیت، نہ انہیں پاک کرے گا. قیامت کو روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے یہ چیز، کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. کیوں؟ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اللہ کے نبی آپ بھی؟ کہا ہاں. وہ شخص جنت میں جائے گا جس پر اللہ رحم فرمائے، اور مجھ کو امید ہے اللہ مجھ پر رحم فرمائے گا. کیوں؟
قیامت کے روز جب ہم اللہ کی جناب میں کھڑے ہوں گے، حدیث میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں جب کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نامہ اعمال ہوگا، ہم کھڑے ہوں گے، جتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہے اس میں سے ایک نعمت آئے گی اور کہے گی اللہ میرا حصہ چاہیے مجھ کو. اللہ تعالیٰ کہے گا لے لے، پوری نیکیاں کھا جائے گی اور اس کے بعد کہے گی کہ میرا حصہ پورا نہیں ہوا، پورا نہیں ہوا. پھر اللہ رحم فرمائے گا اور اس کو پلے کو جھکا دے گا، یہ اللہ کا رحم رہے گا اور اللہ تعالیٰ بخش دے گا اس کی بنیاد پر. ورنہ اگر ترازو لٹک گیا بس سمجھ لیجئے کہ آدمی ہلاک ہو گیا. جس کا سختی سے حساب ہوا اور جس کا آسان حساب ہوا وہ کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے، اللہ کا رحم اس کے غضب پر غالب ہے. 7 آیتیں، بعض نے 5 آیتوں کے بارے میں کہا ہے، سب سے امید دلانے والی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار اور ایمان والے بن جاؤ. اللہ کے نبی نے کہا ایک کتے کو پانی پلایا بنی اسرائیل کی ایک عورت نے، اللہ نے اس کو بخش دیا، ٹہنی کاٹ دی بخش دیا. اللہ تعالیٰ بندے کے بخشش کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بنیاد پر اگر عقیدہ ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ کی عظمت ہو، بنی اسرائیل میں ایک شخص بخشے گا. اللہ بڑا رحیم و کریم، اللہ کا رحم غالب ہے اللہ کے غضب پر. تو اللہ کے رحم کی امید رکھنا. اللہ کے نبی ایک صحابی کے پاس گیا، بالکل آخر وقت تھا، کہتے ہیں کیا کیفیت ہے؟ کہا خوف اور امید کے بیچ میں ہوں، اگر اللہ نے حساب لے لیا تو خوف، اور اللہ بڑا رحیم و کریم ہے اس امید کے. اللہ کے نبی نے کہا کامیاب. ایک دیہاتی آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے اللہ کے نبی قیامت کو سوال جواب کون کرے گا؟ پوچھے گا کون؟ بیچ میں کوئی ہوگا؟ کہا نہیں، اللہ سے بندہ مخاطب ہوگا، بندے سے اللہ مخاطب ہوگا. کہا تب کوئی پرواہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کہا؟ عقیدہ دیکھیے. کہتا ہے تب کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کے نبی، وہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، 100 ماؤں سے زیادہ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، وہ تو بڑا بخشنے والا ہے، تب مجھ کو کیا پرواہ ہے اللہ کے رسول وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، اب مجھ کو امید ہو گئی. یہ اللہ سے ایسے لو لگا. اب ایسا کام کرے گا آدمی اللہ کے رحم سے امید کرنے والا، جو اللہ کو ایسا غضبناک کر دے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے نا، کبھی نہیں کرے گا بندہ. اللہ کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کے دل میں اللہ کی محبت بڑی شدید ہوتی ہے، بہت شدید ہوتی ہے. اللہ کی محبت عظمت اللہ کی رہنا چاہیے. میں کہہ رہا تھا ایک نعمت، میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، اللہ نے کتنی نعمتیں ہم کو دی ہے اور کیسی کیسی دی ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا جاؤ گن نہیں سکتے. ہم اللہ کی نعمتیں بیان نہیں کر سکتے، بیان کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. آپ جانتے ہیں زبان میں کتنے قسم کا ٹیسٹ اور ذائقہ الگ کرنے کی صلاحیت ہے؟ 600 قسم کا ٹیسٹ الگ کرتی ہے زبان، ذائقہ. اب دیکھیے ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر آم ہم کسی سے پوچھیں کیسا ہوتا ہے تو کیا بولے گا؟ میٹھا. جام میٹھا، کیلا میٹھا، تربوز میٹھا، خربوز میٹھا، پپیتا میٹھا، موسمبی میٹھی، سیب میٹھا، انگور میٹھا، چیکو میٹھا. سب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک لائن سے ہم نے ایک جملہ رکھ لیا، میٹھا، بس ٹیپ چالو ہے. اب مجھ کو ایک بات یہ بتائیے، کسی آدمی کو اندھیرے کمرے میں بٹھا دیجئے اور یہ تمام پھلوں کی بالکل ایک سائز کی کاش کاٹیے، ایک سائز کی، اور اس کو ہاتھ میں چمچ دے دیجیے. ہاتھ نہ لگائے، بس ایسے چمچ سے اٹھائے، دکھے نا اتنا اندھیرا رہنا چاہیے، اور منہ میں رکھے گا اور اس کے بعد بولے گا یہ سیب ہے. دوسری رکھے گا کہے گا یہ چیکو ہے. تیسرا رکھے گا کہے گا یہ آم ہے. چوتھا رکھے گا کہے گا یہ تو پپیتا ہے، یہ تو تربوز ہے. اب ہم تو سب کو میٹھا بول رہے تھے، کس بنیاد پر یہ فرق کیا اس نے؟ ہے دنیا میں کوئی نام؟ اللہ کی نعمتیں ہم بیان نہیں کر سکتے، زبان نہیں ہے ہمارے پاس. اس کی نعمتیں جب بیان اور گن نہیں سکتے، اس کا شکر ادا کریں گے اور اس کا بدلہ بہت دور کی چیز ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے.
زبانیں تمہاری محدود ہیں، اللہ کی نعمتیں لامحدود. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا. کتنا بڑا غضب. اللہ کے دین کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے نام کو اپنے مفاد کے لیے بیچنا، دنیا کے معمولی فائدے کے لیے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انجام اللہ تعالیٰ ان کا سنا رہا ہے. اب یہاں پر ایک بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے سامنے نہیں بتاتا ہے ماں ایسا، اللہ کے سامنے، کیونکہ اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو اللہ کے سامنے وہ کیسا ہے یہ سوچتا ہے. وہ کہیں وہ ایسا تو کام نہیں کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں، بندوں کا معاملہ نہیں ہے گا. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یقیناً ان میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو، حالانکہ اصل میں وہ کتاب میں سے نہیں ہے. یہودیوں کی ایک خرابی جو تھی، 2-3 ٹائپ کا کام کرتے تھے. ایک تو وہ جب تورات پڑھتے تھے تو کب تورات پڑھ رہے ہیں، کب اپنی بات بول رہے ہیں، سمجھ ہی میں نہیں آتا تھا. ایک یہ تھا، زبان مروڑتے تھے، کلمات کو بدلتے تھے. ایک یہ کرتے تھے یحرفون الکلمۃ عن مواضعہ، کلمات میں تحریف کرتے تھے. یہ سماعون للکذب اکالون للسحت، قرآن نے کہا ہے جی بھر کر جھوٹ بولنے والے اور جی بھر کر حرام کھانے والے. آئے گی آگے 7ویں پارے میں وہ بحث، 6 پارے میں. تو وہ کیا کرتے تھے، یا تو ترجمہ ایسا کرتے تھے کہ اپنا مطلب نکال لیتے تھے. یہ خرابی ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہے. عجیب و غریب ترجمہ لوگوں نے کیا قرآن میں تحریف. احمد رضا خان کا ترجمہ بینڈ ہے کئی ممالک میں بینڈ ہے. وجہ یہی ہے کہ ترجمہ جو ہے بدل دیا پورا کے پورا، مفہوم ہی بدل جاتا ہے. اللہ نے جو بیان کیا وہی ہونا چاہیے، وہی ترجمہ. میں نے خود ایک مرتبہ ایک عالم کو، سفر میں تھا ایک جگہ، اب وہاں پر حضرت والا کھڑے ہوئے چاند کے بارے میں کھڑے ہو کر کے وہ کہتے ہیں یسألونک عن الہلہ، قرآن کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا ہے. لوگ تم سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو وہ ترجمہ کیا کرتے ہیں، اے نبی چاند تم سے. عجیب و غریب معاملہ ہے. یہ ترجمہ کرتے ہو. میں نے پوچھا ان سے کہ حضرت یہ ترجمہ کس نے کیا ہے؟ کیا احمد رضا خان نے کیا ہے؟ کس نے کیا ہے ترجمہ؟ آپ کرتے کیسے ہیں یہ ترجمہ؟ اپنی بات کہتے تھے وہ فَالَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. یعنی یہی اللہ کا دین ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ہماری لکھی ہوئی کتابوں میں اللہ کا دین ہے. اللہ کا دین کہاں ہے؟ رب کے کلام میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں. یہ یہودیوں کا معاملہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو، حالانکہ وہ دراصل کتاب میں سے نہیں ہوتا ہے. واضح کرنا چاہیے کہ یہ قرآن اور حدیث نہیں ہے، یہ میرے دماغ کی اپج ہے، یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. یہ کلیئر کرنا چاہیے آدمی کو. نہیں کرتا ہے یہ جرم وہیں کا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ دراصل وہ اللہ کی کتاب سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے. وہ تو دانستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں. بعض چیزیں بڑھا لیتے ہیں، بعض چیزیں کم کر دی انہوں نے. بہت بھیانک جھوٹ ہے. آپ اگر کوئی بات ایسی کہہ رہے ہو بالکل صاف آپ کو کہنا ہے یہ قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، صاف گوئی سے. اور قرآن و حدیث ہے تو کہنا چاہیے یہ اللہ کا کلام اور یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب، حکمت اور نبوت دے، یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا تم سب رب کے ہو جاؤ، تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے پڑھنے کے باعث. نبی بندوں کو اللہ کی غلامی میں دیتا ہے، اپنا غلام نہیں بناتا ہے. کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت پوجا کرو، میری برسی مناؤ، میری
نظر و نیاز یہ سب عبادتیں کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. نظر عبادت ہے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. طواف کرنا لیا طوفا بالبیت العتیق, وہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں. یہ سب چیزیں عبادت ہے. سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں. اب وہ سب پیسے جانے دیجئے, اللہ کے نبی کا فیصلہ سنیے. ہمارے یہاں آج آئے دن کلپ آتی ہے, ایک جاہل بے دین کہا جائے گا بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے سامنے بالکل معبود کی طرح جیسے بتوں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں ویسے سجدہ کرتے ہیں, کیونکہ غیر اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے غیر اللہ کی مثال دی جائے گی. اللہ کو جب سجدہ کیا جاتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا ہے سامنے, مالک کو سجدہ کرتا ہے وہ, لوگوں کے سامنے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام نے شام وغیرہ کا جب سفر کیا تو آئے اور آ کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے جو بادشاہ ہیں ان کے سامنے ان کی عوام سجدہ کرتی ہے. احترام, عزت اور محبت جو آپ سے ہے, جو آپ کا مقام ہے, کسی کا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں. کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ یہ بالکل صحیح روایت بتا رہا ہوں بخاری کی. کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں, حرام ہے کسی اور کو سجدہ کرنا. یہ جو کرواتے ہیں حرام ہے. اگر کسی اور کے لیے سجدہ ہوتا تو شوہر کو کے لیے بیوی کو حکم دیتا کہ بیوی شوہر کو سجدہ کرے. اپنے لیے بھی اللہ کے نبی نے منع فرما دیا. اب یہاں کوئی بولتا ہے کہ سجدہ تعظیمی اور یہ اور وہ لوگ بھی سجدہ تعظیمی کرتے تھے بادشاہ کو, معبود و بدھ مان کر کے کوئی نہیں کرتا تھا سجدہ. وہاں سجدہ تعظیمی تھا وہ بھی جو کرتے تھے, اور صحابہ کرام نے بھی وہی کہا تھا. اور اللہ کے نبی بھی بیوی کو جو حکم دیتے تھے یہی دیتے. سجدے کا حکم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اللہ نے حکم دیا تھا ان لوگوں کو بھی, تو وہ اللہ کے حکموں کا مانا تھا ان لوگوں نے, فرشتوں نے. وہ الگ بحث ہے, وہاں میں بیان کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ. تو کسی نبی کا یہ معاملہ نہیں ہے. وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یا یہ نہیں ہو سکتا وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم دے گے. رب بنانا, اس کو پکارنا, اس کی عبادت کرنا, اس کو نفع اور نقصان کا مالک ماننا, یہ سب کس کی صفت ہے؟ ایک دم سادہ الفاظ میں ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ لا, نہیں, الا اللہ, سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. اب اس کو ذرا سا آسان سمجھ گئے. ہم کہتے ہیں لا, نہیں ہے. نہیں کا مطلب زندگی دینے والا کوئی نہیں ہے, اولاد دینے والا, روزی دینے والا, صحت دینے والا, رزق دینے والا, ساری چیزوں کو عطا کرنے والا, اس پوری کائنات کا خالق و مالک کون ہے؟ لا, کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. اب ہم بیمار پڑیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ. ہم کو اولاد کی ضرورت ہے کس سے مانگیں گے؟ اللہ. جب ہم لا بولتے ہیں سب کا انکار, اکیلے اللہ کا اقرار. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے لا, کسی سے نہیں, اکیلے اللہ سے مانگو, وہی عطا کرنے والا ہے, کیونکہ سب فقیر ہیں. تو کسی نبی کی عبادت, اب یہ پکارنا یہ بھی عبادت ہے. تعبدون من دون اللہ تدعون من دون اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فلا تدعوا مع اللہ احدا, اللہ کو اکیلا کر کے پکارو. یہ معمولی چیز نہیں ہے. تو کسی نبی کو, کسی فرشتے کو رب بنا لینے کا حکم نہیں دیا. اور آگے ایک معنی تو یہ ہے, ایک اور جس کی وضاحت آئی ہے. رب بنا لینا یہ ہے کہ ان کو دین بنانے کا اختیار دے دیا جائے. جس کو حرام کہیں اس کو حرام مان لے, جس کو حلال کہیں اس کو حلال. یعنی نبی کو چھوڑ کر, یہ تو نبی اور فرشتوں کو بھی اس کا حکم نہیں ہے کہ رب بنایا جائے اس معنی میں. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان اتبع الا ما یوحی الی, میں صرف وحیوں کی اتباع کرتا ہوں, جو آسمان سے نازل ہوا صرف وہ مانتا ہوں, اپنی بات نہیں کہتا. کوئی بات وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. نبی کو بھی اختیار نہیں ہے. دین بنانا کس کا کام؟ اللہ کا. اور دین بتانا رسول اللہ کا.
ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یاذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم. تم نے اللہ کے شریک بنا لیا ہے جو تمہارے لیے دین بنائے. تو دین بنانا جب صرف اللہ کا کام ہے اور بتانا رسول اللہ کا، رسول کو اسی لیے اللہ نے اتارا ہے، تو صرف اللہ کا لینا ہے. اب کسی مولوی کا اگر کوئی مانتا ہے، کسی مفتی کا مانتا ہے، کسی امام کا، کسی محدث کا، کسی ولی کا، یہی ہے رب بنانا. یہی ہے دین بنانے کا اختیار اللہ کو اور دین بتانے کا رسول اللہ کو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین. تم نے اللہ کا شریک بنا لیا ہے جو لوگوں کے لیے دین بنائے. ما لم یاذن بہ اللہ، اگر قیامت کا وعدہ نہیں ہوتا، ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، یہی پکڑ لیتا اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ نے چھوڑ دی ہے. مشہور اس آیت کی تفسیر ہے، 10ویں پارے کی آیت ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. تم نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا لیا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حاتم طائی جن کی سخاوت بڑی مشہور ہے، ان کے لڑکے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. یہ عیسائی تھے. تو کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم لوگوں نے رب نہیں بنایا، پوجا تھوڑی کرتے تھے. کہا رب بنانے کا مطلب یہ ہے بھی نہیں. رب بنانے کا مطلب یہ کہ وہ جس چیز کو حرام کہتے تھے اس کو حرام مانتے تھے، جس چیز کو حلال کہتے تھے اس کو حلال. دین کا سب کچھ اختیار تم نے ان کو دے دیا، ان سے کبھی پوچھا ہی نہیں. اللہ نے بتایا یہ رسول کا ہے، بس ان کی زبان سے نکلا. اب وہ کیسے کیا غلط، یہ تمہارا مزاج بن گیا تھا، یہ تھا رب بنانا. تو یہ اختیار کسی کو نہیں. کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ ہرگز یہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی خرابیوں کو اس لیے اتنی وضاحت سے بیان کیا. اللہ کو ماننے والے تھے، نبی کو ماننے والے تھے، ان کے درمیان کتاب تھی، علماء تھے، اہل علم و عبادت گزار سب کچھ تھے. لیکن کیوں گمراہ ہوئے؟ تاکہ امت محمدیہ کے لوگوں کو شیطان اس طرح جب حملہ کرے تو گمراہی کے تمام راستے اس کو معلوم ہو، اپنے آپ کو بچائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین یہودیوں کی جن خرابیوں کو تو نے پیش کیا ہے رب العالمین، اے اللہ ہماری حفاظت فرما رب العالمین. الہ العالمین تیری محبت، تیرے نام کی عظمت دل میں راسخ کر دے رب العالمین. اللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ محرومی اور رسوائی سے محفوظ رکھ رب العالمین. رب العالمین دنیا کے اندر بھی رب العالمین رحم و کرم فرما، عنایت کر رب العالمین، رحم فرما، عطا کر رب العالمین. تیری ہی ذات ہے، ہدایت دے اور ہدایت دینے کے بعد ہمارے قلوب کو اس پر جما دے اور آخرت کی بھی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین. اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.